قدیم شہر کے قدیم علاقے مغل پورہ کی رہنے والی ثانیہ نے اپنا پہلا روزہ رکھا، جس پر اسے دن کے آغاز میں تو بھوک اور پیاس محسوس نہیں ہوئی، لیکن جوں جوں گرمی میں اضافہ ہوتا گیا اسے پیاس محسوس ہونے لگی۔ بالآخر جب اس کی برداشت جواب دے گئی تو اس نے اپنی امی کو بتایا کہ اسے بہت پیاس لگ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ امی مجھے روزہ لگ رہا ہے۔ اس کی امی نے اسے روزے کی اہمیت سمجھائی اور بتایا کہ روزے میں روزہ دار کی بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود کھانے پینے سے اجتناب کرنا ہی تو رب کو پسند ہے۔ ثانیہ کی امی نے اسے سمجھایا کہ اپنی خواہشات اور حاجات کو اپنے رب کی خاطر روک کر رکھنا اور بھوک و پیاس برداشت کر کے اس کیفیت میں موجود دوسرے لوگوں کی تکلیف محسوس کرنا ہی روزے کا اہم مقصد ہے۔ ننھی ثانیہ کو اپنی ماں کے سمجھانے کے بعد ہمت آ گئی اور شام کو سب مہمانوں کے ساتھ اس نے روزہ افطار کیا اور دل ہی دل میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی رہی۔ الحمدللہ، روزہ ایک روحانی تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو روحانی، اخلاقی اور جسمانی تربیت کا ذریعہ بنانے کے علاوہ اجتماعی اور معاشرتی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ بچوں کو روزے کی جانب راغب کرنے کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں چند گھنٹوں کا روزہ، چڑی روزہ، آدھے دن کا روزہ، ایک داڑھ کا روزہ، کھانے کا روزہ اور دیگر طریقے شامل ہیں۔ ان تمام کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو روزے کی اہمیت و افادیت کا اندازہ کروایا جائے۔ اس بار ماہ سیام میں بچوں کی موسم گرما کی تعطیلات کا آغاز ہوا ہے، اس لیے بچوں کو اس جسمانی عبادت سے جوڑنے کے لیے والدین کے پاس یہ ایک سنہری موقع ہے۔ ایسے میں بچوں کو روزے کی حقیقی روح سے آشنا کرانا ضروری ہے کہ کس طرح اسے اپنی خواہشات اور حاجات کو اپنے رب کی خاطر روکے رکھنا ہے اور بھوک و پیاس برداشت کر کے اس کیفیت میں موجود دوسرے لوگوں کی تکلیف محسوس کرنا ہے۔ بالخصوص دوسرے انسانوں کے حقوق کو بھی روزے کی عبادت سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ روزے کے موقع پر روزہ دار بچے کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ اگر روزے کی شرائط کو پورا نہ کریں گے تو پھر صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ بچے جو اپنا پہلا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اس موقع پر بڑوں کو چاہیے کہ وہ ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی اور ان کو سراہنے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔